نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد زینت الحیات الدنیا. پھر آگے جا کر فرمایا ولا تتبع، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جن نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو. تو اللہ والے جو سنت رسول کے مطابق بنیادی چیز ایمان اور اس کے بعد تقویٰ. کوئی جاہل پھر ولی نہیں ہو سکتا. پہلی بات جو ہے نا وہ اس کے پاس علم دین مکمل ہونا ضروری ہے اور تقوی کا آنا. تو اللہ پاک نے ہمیں وہ مرشد خواب دیے ہیں جو علمی لحاظ سے دینی منصب پیار اور PhD کر رکھی ہے. اور الحمدللہ اور باقی چہرے کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑا بھی حاضر تو میدان بھی حاضر. ایسے سچے سچے مرشد کہاں ملیں گے؟ پیر تو سارے ہی ہیں نا، لیکن اصل میں تو وہ ہوتے ہیں جو آل رسول ہو، جو خون رسول ہو. ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. وہ ہے جنہوں کا سب گھرانے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تو دوستو مرشد کامل سے بیعت آنا سمجھنا فرض ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو رب گمراہ کر دے وہ کبھی زندگی میں مرشد نہیں پا سکے گا. تو اللہ پاک نے ہمیں ہم پر یہ کرم فرمایا کہ کامل ہستی آپ کے سامنے موجود ہے. جو لوگ بیعت طریقت میں داخل آنا چاہتے ہیں انہیں میں دعوت دیتا ہوں آ جائیں تاکہ ان کو بیعت کرا لیتے ہیں. اور بیعت آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کامل مرشد ہوتے ہیں وہ کیا کراتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں اور توبہ کراتے ہیں. میری اس بات کو انتہائی غور سے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کہ کامل مرشد کلمہ پڑھا کر توبہ کراتے ہیں. توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. کہ جو سچی توبہ کر رہی ہے، خالص توبہ کر رہی ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے. اور پھر فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب رب راضی ہو جائے تو اس کے گناہوں سب کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں ہاں بچے ہمارے کافی آئے ہوئے بیعت لینے کے لیے اور آپ بھی آ جائیں. جنہوں نے بیعت آنا ہے یہ بڑا سنائی ہوگا. یہ زندگی میں کبھی نصیب ہو یا نہ ہو. میں سن 69 میں بیعت کرتا ہوں. تب سن 69 سے لے کر آج تک حساب کر لیں کہ کتنے سال ہو چکے ہیں. میں مسجد میں کھڑا ہوں تو الحمدللہ ایک ولی کامل کے جو اصول جو ہیں وہ ان میں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں. آج تک ان کے گھرانے میں نے کوئی عمل خلاف سنت نہیں دیکھا. کامل مرشد. اور پھر توبہ کراتے ہیں نا تو توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات کی طرف تجربہ کرانا چاہتا ہوں. ہم یہاں آئے ہیں نا فیض لینے آئے ہیں کہ اللہ تمہارا بھی یہی خواہش ہے کہ نیک محفلوں میں جائیں تو سنیں سنائیں. اللہ پاک ان محفلوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے. کیا یہ غرض و غایت ہے کسی کی یا نہیں؟ سب کی یہی غرض ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے. تو توبہ کرتے ہیں توبہ قبول ہوتی نہیں ہوتی. لیکن جو کامل مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں حدیث میں تو یہ واضح لکھا ہوا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی ہے. تو اس لیے جو بیعت ہوں گے وہ توبہ کریں گے کم از کم اس سے